کو تعلیقاً نہیں اسناداً روایت کرتے ہوئے قیامت تک کے لوگوں تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ عقیدہ اور نظریہ پہنچایا۔ اہل سنت و جماعت تمہیں مبارک ہو کہ جو گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یوں منظور ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مہر صداقت لگا کے فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے میری جو شانیں بیان کی ہیں سب سچی شانیں بیان کی ہیں۔ جو کچھ صحابہ نے بیان کیا آج اگر سن کے خوش ہو سکتا ہے تو وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے سینے میں مسلک اہل سنت موجود ہو۔ اب دیکھو بخاری شریف دربار رسالت حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کلام، وہ صحابہ کی محفل میلاد، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہم میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کس وقت؟ فرما اذا انشق معروف من الفجر الساطع، جب رات کا اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، صبح صادق طلوع ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی زبان پر ہولی قرآن کی ریسیٹیشن تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، ساری رات ان کا پہلو بستر سے نہیں لگتا، یہ اپنی چارپائی سے دور کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں قیام کرتے رہتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکوں کی چارپائیاں، جو پولوتھسٹ لوگ ہیں ان کی چارپائیاں ان کے بدنوں سے بھاری ہو چکی ہوتی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے آنے سے ہمیں کیا ملا؟ یہ کیا لے کر آئے؟ ان کا آنا کائنات میں کیا قرار پایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اران الہدا بعد العما، کہتے ہم سارے نابینا تھے، اگر ہمیں آنکھیں ملی ہیں تو ان کے آنے سے ملی ہیں۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سرکار کا آنا یہ سورج اور چاند سے بڑے نور کا آنا قرار دے رہے ہیں۔ اران الہدا، انہوں نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھایا، بعد العما، بعد اس کے کہ ہم تو اندھے تھے، نابینا تھے، آنکھیں تھیں مگر نظر ہمیں کچھ نہیں آتا تھا، اگر ہماری آنکھوں کو نظر آیا ہے تو ان کے نور سے سرما لگا ہے تو نظر آیا ہے۔ اران الہدا بعد العما، اندھے پن کے بعد ہمیں آنکھیں ملی تو ان سے ملی، یہ اختیار ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ اب دیکھو یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا ہمیں ہدایت ملی ہے تو رب سے ملی ہے، ہمیں نور ملا ہے تو رب سے ملا ہے۔ یقیناً کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے امر خداوندی سے ہوتا ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس امر کی نسبت کر رہے ہیں، ہدایت ہمیں ان سے ملی، رستہ ان سے ملا، آنکھیں ان سے ملی، تاکہ قیامت تک کوئی عقیدہ توحید کے بیان میں خیانت نہ کرے کہ جو کچھ سرکار دیتے ہیں وہ کسی اور کا نہیں ہوتا، رب کے دیے ہوئے سے عطا کرتے ہیں۔ اران الہدا بعد العما فقلوبنا، پر جب انہوں نے ہمیں اتنی ہدایت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، تو پھر کہتے فقلوبنا، پس ہمارے دل بہی موقنات، اس بات کا یقین رکھتے ہیں، ہمیں صرف وہم نہیں، صرف گمان نہیں، ہمارا صرف خیال نہیں، کہتے ہمارے دلوں کو یقین ہے کس چیز کا؟ ان ما قال واقع، یہ جو کل کی خبر دیں وہ بھی سچی ہوتی ہے، جو پرسوں کی خبر دیں وہ بھی سچی ہوتی ہے، جو اگلی صدی کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے، جو 15ویں صدی کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے، جو قیامت کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے، جو قیامت کے بعد کی خبر دیں وہ بھی سچی ہے۔ یہ مجمع میرے حضور علیہ السلام کا ہے، مسجد نبوی شریف ہے، سرکار کے سامنے عبداللہ بن رواحہ اپنا یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اتنا علم رکھتے ہیں قیامت تک، قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے یہ خبر دیتے ہیں، اور کوئی خبر جھوٹی نہیں، ساری خبریں سچی عطا فرمانے والے ہیں۔ اب یہ اتنا بڑا نظریہ، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور سرکار سن کے فرما ان اخاکم لا یقول الرفث، صحابہ تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے۔ اگر آج اس کو سن کے خوش ہو سکتا ہے تو سنی ہی خوش ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ہاتھ میں ترازو پکڑے ہو علوم مصطفیٰ علیہ السلام کو تولنے کے لیے، ان کی زبان کو توفیق کیسے ہو کہ وہ یہ صحابہ کا نظریہ بیان کر سکے، بخاری شریف کے اس باب کا تذکرہ پیش کر سکے۔ یہ مسلک کی برکت ہے، اہل سنت و جماعت کے نظریے کی برکت ہے۔ اگرچہ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، رب کعبہ کی قسم آج بھی ہمارے سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ ان ما قال واقعو، ما قال، ما جو ہے اس کا بیان کرتے ہوئے دوسرے مسلک کے لوگوں نے بھی بخاری کے حاشیے پر سہارنپوری نے یہ لکھا اے من المغیبات، کہ یہ جو غیب کی خبریں دیتے ہیں جس وقت کی بھی دیں وہ سچی ہوتی ہے۔ اے من المغیبات، جو خبر بھی دیں وہ خبر سچی ہے، یہ جو کہیں وہ بات سچی ہے۔ ایک تو اس کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ قیامت تک کی، صرف کل کی نہیں، قیامت تک اور قیامت کے بعد کی بھی ہر خبر دیتے بھی ہیں اور وہ خبر سچی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، جو بریلی کے تاجدار اشاق کے سالار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں، فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ، ہمارے دلوں کو یقین ہے یہ جو فرما دے ہو کے ہی رہتا ہے، ان کی بات ٹلتی نہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ان کی زبان کا اللہ کے دربار کے اندر اتنا مقام ہے، اتنی ویلیو ہے کہ ان کا ہر ہر لفظ پورا ہوتا ہے۔ اب یہ نظریہ جب بیان ہو رہا ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سنو صحابہ، ان اخاکم لا یقول الرفث، تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا، میری سچی شانوں کو بیان کیا ہے۔ تو جن شانوں کو سن کر ہمارے آقا علیہ السلام نے مہر صداقت لگائی، جن شانوں کو سن کر مدینہ شریف میں اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام نے تصدیق کر دی، آج ان کو جب ہم نے بیان کیا اور سنا، اگرچہ کچھ لوگوں نے اسے پہلی بار سنا ہو، مگر رب کا شکر کتنا ہے کہ ان کو ماننے کا یقین سینے میں پہلے ہی موجود ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمیں تو اللہ نے عقیدہ ہماری ماؤں کے دودھ میں ہی عطا فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کچھ سنا، بیان کیا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی۔ اگر کوئی سنی شیخ الحدیث نہ ہو، عالم دین نہ ہو، ان حدیث کو جاننے والا نہ ہو، مگر نظریہ اس کے سینے میں بھی موجود ہے، عقیدہ اس کے سینے میں بھی موجود ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں، جہاں تھے وہیں رہے، خواہ صفہ پہ بیٹھے ہو اور خواہ ابوظہبی میں بیٹھے ہو، مسجد سنی نوری میں بیٹھے ہو، جو نظریہ وہاں پڑھایا جا رہا تھا وہی یہاں سنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ نظریہ بیان کیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد نور کی آمد ہے، کہ جس نور سے ہمیں آنکھیں ملی ہیں، ہم تو نابینا تھے، اندھے تھے، ہمیں آنکھیں ملی ان کے آنے سے۔ اقبال کہتے ہیں، اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا۔ اقبال کہتے ہیں کہ کن کی آنکھ اندھی ہوتی، اگر محبوب تمہارے نور کا سرما نہ لگتا تو بنی ہی کائنات تب ہے جب کن کی آنکھ میں ہمارے محبوب علیہ السلام کے نور کا سرما لگا ہے۔ اس نور کا تذکرہ جو قرآن مجید برہان رشید میں اس انداز میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور،
یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین اور روشن کتاب۔ اس میں صرف لفظ نور کی جو معصور حدیث شریف میں تشریح ہے وہ تمہارے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ مصنف عبد الرزاق میں وہ حدیث شریف موجود ہے جس میں امام عبد الرزاق، جو کوئی چھوٹے امام نہیں، جن کے شاگرد بھی امام بخاری کے استاد ہیں، وہ امام عبد الرزاق اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت امام معمر سے، اور حضرت امام معمر اس کو روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد بن منقدر سے، اور حضرت محمد بن منقدر اس کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور سے روایت نہیں کرتے، زبان رسالت سے سن کے بیان کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف بیان کرنے سے پہلے میں نے اس کی جو چین آف اتھارٹیز ہے، سند کے رجال، میں نے اس لیے بتا دیے کہ یہ رجال باکمال ہیں کہ جن میں کسی طرح کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ جو بیان ہوا اس کی تو سند کمزور تھی، بتانے والے معذلہ جھوٹے تھے۔ تو میں نے اس لیے ان کے نام بتائے کہ بتانے والے کتنے سچے ہیں، کتنے سیکا ہے اور کتنے عظیم راوی ہیں، اور دربار رسالت تک بات جڑی ہوئی ہے، درمیان میں کوئی ایسی کڑی نہیں کہ جو ٹوٹی ہوئی ہو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے محبوب یہ بتاؤ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ اب سوال میں بھی ایک نظریہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ہمارے آقا علیہ السلام سے یہ پوچھتے ہیں نماز کے ارکان کیا ہیں، یہ پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، وہاں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ محبوب رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو پتہ چلا صحابی نے جو پرافٹ ہوڈ اور نبوت کا مقام سمجھا وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا مسئلہ بھی بتاتے ہیں، غیب کی خبریں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو سوال کیا تھا یہ غیب سے متعلق تھا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ غیب کی خبریں دینا یہ نبوت سے ریلیونٹ کویسچن ہی نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا تو یہ نظریہ ہے کہ غیب بھی پوچھنا ہو تو سرکار سے پوچھتے ہیں۔ محبوب یہ ارشاد فرماؤ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے وہ انتظار نہیں کیا، فوراً ہی جواب ارشاد فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے ہوا نور نبی کا یا جابر، ہمارے آقا علیہ السلام نے صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ سوال کرنے والے کو حوصلہ بھی دیا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام سے سوال کر لینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپریشیٹ کیا کہ تم نے اچھا سوال کیا کہ اس سے آگے علم کے کئی دروازے کھل گئے۔ اب یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ سوال کو پسند بھی فرمایا اور جواب میں اس کا تذکرہ کیا؟ جواب یہ ہے ہوا نور نبی کا یا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ تو واضح ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نور والے ہیں اور سب سے پہلے آپ کا نور ہی بنا تھا جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ اور یہ حوصلہ افزائی یہاں سے سمجھ آئی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام یہ بھی جواب دے سکتے تھے ہوا نوری، نوری مسجد ہوا نوری، جابر وہ میرا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ہوا نور نبی اللہ، وہ رب اللہ کے نبی کا نور ہے جو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ لیکن یہاں فرماتے کیا ہیں ہوا نور نبی کا جابر، جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے، تیرے نبی کا نور۔
ایک یہ ہے کہ ہم کہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا